السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گجرات کے تمام ضلعوں کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب چینل جبیر داؤ گودرا علماء کرام بیانات۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اور پیچھے بیٹھنے والے اس طرف جگہ خالی پڑی ہے، آپ پیچھے بیٹھیں گے تو آپ کے پیچھے اور مجمع پیچھے جائے گا، یہاں پورا یہ کھلا پڑا ہوا ہے، سایہ ہے، دھوپ نہیں ہے اس میں۔ قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتماع میں ایک رات پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی نسبت پر ایک رات زیادہ اس کے دین کی نسبت پر اس کے راستے میں گزارنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ روایت میں ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت بنائی اور اس جماعت کا ذمہ دار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ شام ہو گئی تھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی کہ حضرت رات یہاں گزار لیں، صبح چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اولا تحبون ان تبیتوا فی خریف من خرائف الجنہ، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ یہ ایک رات جنت کے باغوں میں گزارو؟ یہاں رہو گے تو گھریلو نسبت رہے گی، اور ابھی شام کو ہی نکل گئے تو یہ رات جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں گزرے گی۔ پتہ چلا بزرگوں کہ ایک رات اللہ کے دین کی نسبت پر گزار دینا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی خیر کی چیز ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں تو ایک گھڑی بھی آتی ہے، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ، ایک گھڑی۔ اب ایک گھڑی معمولی مدت ہوتی ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ فرمایا خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، کہ ایک رات ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جانا، نکل جانا، شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راستے کے فضائل میں کتنے بیان کروں۔ حضرت یوں فرماتے تھے کہ اس راستے کے فضائل میں کتنے بیان کروں۔ فضائل اس کے لیے ہیں جو عملی طور پر چلے کرے، عملی طور پر اس محنت کو کرے، اس محنت میں چلے، اس کے لیے فضائل ہے۔ خالی سننا کافی نہیں ہے کہ آدمی نے سنا تو اس کی فضیلت مل جائے گی، کہ سننے کے بعد عملی قدم اٹھانا چاہیے۔
سننا برائے سننا نہ ہو، سننے کے بعد عملی طور پر آدمی کرے تو وہ جو فضیلت سنی ہے تو اس کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ خطہ وار جماعتیں بزرگوں یہ عمومی مجمع کی طرح سے نہیں ہوتی۔ عمومی مجمع آنا شروع ہو گیا تو عمومی مجمع کی وقت کی حفاظت، ان کے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اعمال کی حفاظت، یہ ساری چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری خطہ وار جماعتوں کے اوپر ہے کہ خطہ وار جماعتیں اپنی ذمہ داری جو صبح تفصیل سے مولانا نے سمجھائی، ان ذمہ داریوں کو وقت پر سارے خطہ وار جماعت کے ساتھی اگر ادا کریں گے تو آنے والے مجمع کا ایک ایک منٹ وصول ہوگا، ضائع نہیں ہوگا اور پورے وقت کی حفاظت ہو جائے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلے والی مسجد میں رہتے تھے، تو بنگلے والی مسجد میں کوئی آدمی آتا تو حضرت یہ فرماتے کہ اس کی جان، مال، وقت اور صلاحیت، یہ چار چیزیں گناتے حضرت، اس کی جان، مال، وقت اور صلاحیت میری گردن پر امانت ہے، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہم نے اس آدمی کو تمہاری مسجد میں بھیجا تھا، تم نے اس کی کیا فکر کی، اس کے جان مال اور وقت اور صلاحیتیں صحیح لگوانے کی۔ ہماری خطہ وار جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے مجمع کا وقت، صلاحیت، ان کی جان مال صحیح لگے، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے تو یوں سمجھو کہ خطہ وار جماعتیں اپنے کام پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ مجمع کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اگر مجمع اعمال میں جڑ رہا ہے اور وقت پر سارے اعمال ہو رہے ہیں تو یوں سمجھو کہ خطہ وار جماعتیں ماشاءاللہ فکر مند ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے بزرگوں کہ ذمہ داری کو ادا کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے انعامات عطا فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد بڑے بڑے انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک ذمہ داری دی، روایتوں میں ان کا نام آتا ہے حضرت انس ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان کو ایک ذمہ داری دی کہ دیکھو یہ سامنے مورچہ ہے، سرحدی علاقہ، بارڈر کو مورچہ بولتے ہیں، کہ اس سرحد پر چلے جاؤ اور پوری رات نگرانی کرو کہ دشمن وہاں سے داخل نہ ہو۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اپنے گھوڑے کو لے کر اور پوری رات چوکیداری کی، نگرانی کی کہ دشمن وہاں سے داخل نہ ہو۔ جب صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر جیسے امام صاحب مقتدیوں کی طرف رک کر کے بیٹھتے ہیں، آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا بھئی تمہارے سوار کا کچھ پتہ چلا، کچھ خبر آئی؟ صحابہ نے فرمایا کہ حضرت کوئی خبر تو ابھی تک نہیں آئی، اتنے میں دیکھا کہ کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ قریب آئے تو دیکھا کہ حضرت انس ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو بھیجا تھا رات کو۔ جب آئے تو آپ نے کارگزاری پوچھی، کیسا رہا، کیا رہا۔ ایک بات آپ نے یہ بھی پوچھی کہ اپنا کوئی ذاتی کام تو نہیں کیا تھا کہ بھیجا تھا حفاظت نگرانی کے لیے اور تم کوئی اپنے کام میں لگ گئے ہو۔ اس سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو یکسوئی کے ساتھ پوری کی جائے۔ یکسوئی ہر عمل میں، ہر عمل یکسوئی چاہتا ہے کہ ہر عمل کو یکسوئی کے ساتھ کیا گیا تو وہ عمل اتم درجے کا جو ہے ہوتا ہے اور تکمیل تک وہ عمل پہنچتا ہے، اور اگر اس عمل کے، اس ذمہ داری کے ساتھ کوئی اپنا ذاتی کام بھی شامل ہو گیا تو وہ کام تکمیل تک نہیں پہنچتا، پھر ادھورا ہو جاتا ہے، اور ادھورے کام پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ تو یکسوئی چاہیے ہر ذمہ داری میں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس میدان میں جس کے ذمہ جو ذمہ داری آئی ہے اس ذمہ داری کو پوری فکر کے ساتھ
पूरे एक धूम के साथ उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। तो आपने पूछा कि तुमने अपने कोई अपना जाती काम तो नहीं किया था इस रात में? कहने लगे कि नहीं हजरत, बस घोड़े से नीचे घोड़े की पीठ से नीचे उतरा कज़ाए हाजत के लिए, बस इस्तिंजे की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए कज़ाए हाजत के लिए नीचे उतरा, बाकी मैंने कोई काम जाती नहीं किया। आपने जो जिम्मेदारी दी थी उसको पूरे तौर पर मैंने निभाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कद औजबत अलैका अल्ला तामल बादहा, इस रात तुम्हें चौकीदारी निगरानी करके अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया है। अल्लाह तामल बादहा, इसके बाद कोई नफली अमल ना करो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं। एक रात की जिम्मेदारी ने जन्नत को वाजिब करा दिया, लेकिन उस जिम्मेदारी को समझकर उन्होंने अदा किया तो अल्लाह की तरफ से बड़े इनामात मिलते हैं। रिवायत में है कि एक जनाजा लाया गया और आपसे नमाज जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त की गई कि हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ला तुसल्ली अलैहि या रसूल अल्लाह, हजरत आप नमाज जनाजा ना पढ़ाइए। क्यों? फ़इन्नहु रजुलुन फाजिर, ये कोई अच्छा आदमी नहीं था, हम पढ़कर दफन कर देंगे। आप जैसी बड़ी शख्सियत नमाज जनाजा पढ़ाने की जहमत उठावे, आने की तकलीफ उठावे, हम पढ़ के दफन कर देंगे, कोई इतना अच्छा आदमी तो था नहीं। रिवायत में है कि आप मजमे की तरफ मुतवज्जे हुए, जनाजे में जो मजमा आया हुआ था मजमे की तरफ मुतवज्जे हुए और आपने सवाल किया, हल राउ अहदुम मिनकुम अला अमलिल इस्लाम, भाई तुम में से किसी ने इस जनाजे वाले को कोई खैर का काम, कोई इस्लाम का काम करते देखा है? तो मजमे में से एक साहब खड़े हुए, कहने लगे, नाम या रसूल अल्लाह, हरस लैलतन फी सबीलिल्लाह, जी हजरत, इस आदमी ने एक रात अल्लाह के रास्ते में चौकीदारी की थी, निगरानी की थी। कि काफिला चल रहा था, उस जमाने में कोई मसाजिद तो थी नहीं कि भाई मस्जिदों में जमात काफिले ठहरते हो और फिर आगे सारा निज़ाम, वो तो जंगलों में ठहरा करते थे काफिले। अब जंगल में काफिला ठहरेगा तो सामान की, सवारियों की हिफाजत के लिए आदमी तय करने पड़ते थे। जैसे यहाँ निगरानी के लिए खितावर जमातों में साथी तय हुए होंगे कि भाई आप 2 हजरात निगरानी करें रात को जाकर, जैसे सुबह हमारे सामने पूरी तफसीली बात आई। तो अमीर साहब ने कहा कि भाई कौन चौकीदारी करेगा, सब थके हुए हैं, सब आराम करना चाहते हैं, तो चौकीदारी निगरानी कौन करेगा जागकर? तो ये साहब खड़े होकर कहा था, सब आराम कर लो, मैं चौकीदारी करूंगा। और पूरी रात जागकर इन्होंने सामान की, सवारियों की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाई। रिवायत में है, फसल्ला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज जनाजा पढ़ी आगे बढ़कर, और नमाज जनाजे से फारिग होने के बाद जनाजे की तरफ इशारा करके आप फरमाने लगे, अस्हाबू का यजुन्नुना अन्नका मिन अहलिन नार व अन्नी अशहदु अन्नका मिन असाबिल जन्ना, कि तेरे साथियों का ये गुमान है कि तू जहन्नमी है, तेरी जिंदगी ठीक नहीं थी तो तेरे साथियों का ये गुमान है कि तू जहन्नमी है, मैं गवाही देता हूँ। मैं, कौन कह रहा है? नबूवत की शख्सियत, जो नबूवत की मालिक है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबूवत की ज़बान बोल रही है, कोई शक की गुंजाइश नहीं, कोई धोखे की गुंजाइश नहीं। आपने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि तू जन्नती है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे, किस बुनियाद पर आपने इसको जन्नती कहा? किस बुनियाद पर? जिंदगी तो ठीक नहीं थी। और कहने वाले कौन है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। रिवायत में साफ है, फ़इन्नहु रजुलुन फाजिर, कि यह कोई अच्छा आदमी नहीं था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कोई हवाई फायरिंग नहीं की होगी, यूं ही नहीं कह दिया होगा कि अच्छा आदमी नहीं था, कोई बात देखी होगी, कोई जिंदगी ठीक नहीं होगी, तभी तो कहा होगा। लेकिन आप गवाही दे रहे हैं कि मैं गवाही देता हूं कि तू जन्नती है,
مولانا यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक रात की चौकीदारी ने, और वो चौकीदारी दीन की निस्बत से थी, नबूवत, खत्म नबूवत की मेहनत के साथ इसकी निस्बत लग गई। दुनिया में हजारों लोग रातों को जागते हैं, अरे जागते हैं कि नहीं? किसी की नाइट ड्यूटी होती है तो जागते हैं, काम करते हैं। कोई चौकीदारी के लिए होटलों में चौकीदारी होती है और रास्तों पर चौकीदारी होती है। हुकूमत वाले जो रोडों पर उनकी जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, वो जागते हैं। सैकड़ों लोग दुनिया में दुनियावी निस्बत से जाग रहे हैं, लेकिन उनके जागने पर कोई फजीलत, कोई सवाब, क्यों? कि उनकी निस्बतें खत्म नबूवत की मेहनत के साथ नहीं है। हमारी जितनी मेहनत की शक्लें हैं बुजुर्गों, चाहे वो निगरानी हो, चौकीदारी हो, पार्किंग हो, चाहे किचन में खाना पकाना हो, सबील पर पानी पिलाना हो, और वुजू खानों पर नलों की या नलों को जो है इसकी निगरानी हो, बैतुल खला की सफाई हो, या बैतुल खला पर पानी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है इसकी निगरानी हो, या बैतुल खला के खड्डे खोदना हो, पूरे इज्तिमा के मैदान में जितनी जिम्मेदारियां हैं वो सारी जिम्मेदारियों की निस्बत खत्म नबूवत की मेहनत के साथ है। इसलिए सारी, ऐसा नहीं कि वे बयान सुनने वाले ही वही सवाब ले रहे हैं कि फरिश्ते मजलिस को घेर लेते हैं और एक कतार लग जाती है फरिश्तों की, और फिर मजलिस के ख़त्म पर ये ऐलान होता है कि यानी तुम बख्शे बख्शाए उठ जाओ, कद बुद्दिल सय्यातिकुम हसनात, तुम्हारे सय्यात को हसनात से अल्लाह ने बदल दिया। तो ये खाली ये फजाइल खाली इनके लिए नहीं है, बल्कि हमारे पूरे इज्तिमा में जो जहां लगा हुआ है खत्म नबूवत की मेहनत की निस्बत है। इसलिए ये फजाइल सबके लिए है, सबके लिए है। वरना पिंडाल से बाहर जो चला गया, वजू खाना पिंडाल से बाहर है, ये शामियाने के बाहर है, बैतुल खला शामियाने के बाहर है, परब शामियाने के बाहर लगी हुई है, खाने के जोन शामियाने के बाहर है, दुकानों पर खिदमत करने वाले शामियाने के बाहर है। तो वो तो यूं समझेंगे कि साहब हम तो मजलिस में शरीक नहीं हो सके, तो हमें तो कोई सवाब मिला नहीं, इतना बड़ा इज्तिमा हुआ लेकिन हम तो यूं ही खाली हाथ रह गए। कि ना बाबा, ऐसा नहीं है। सबकी पूरे इज्तिमा के मैदान में जितनी भी खिदमतें हैं जिस लाइन की, लेकिन हमारे यहाँ तो खिदमत है, कोई ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी नहीं है कि भाई इस पर पगार लेना है या तनख्वाह लेनी है, या किसी से कोई उम्मीद होगी कि कोई हदिया देगा, कि ना, या किसी को कोई हदिया भी नहीं दिया जाता। यहाँ की ड्यूटी पर किसी को कोई पगार भी नहीं दिया जाता। खिदमत है, खिदमत। और खादिम, के खादिम आदमी अल्लाह को बड़ा पसंद है। हमारे करीबी बुजुर्गों में नादिर अली खान साहब, प्रोफेसर नादिर अली खान साहब गुजरे हैं, अभी कुछ सालों पहले इंतकाल हुआ। बहुत बड़े आदमी थे। फरमाते थे बंगले वाली मस्जिद में कि साथियों का दिल जीतना हो तो खिदमत करना शुरू कर दो, खिदमत करना शुरू कर दो, तो तुम साथियों के दिलों में चले जाओगे, और खिदमत नहीं की तो तुम नजरों में आ जाओगे। एक आदमी नजर में होता है, एक आदमी दिल में होता है, यूं कहते थे। नजर में तो खतरे वाली चीज है, कहते तुम्हारा नजर मूसा, तो ये तो खतरे की चीज है। और एक कि भाई आप तो मेरे दिल में हैं, तो ये तो बड़ी मोहब्बत की निशानी है कि खिदमत करने वाला दिल में उतर जाता है और खिदमत न करने वाला नजरों में आ जाता है। कि हमें नजरों में नहीं रहना, हमें दिलों में जगह करनी है, कि खिदमत के रास्ते से दिलों में जगह होती है। खिदमत से जो है यानी लोग करीब हो जाते हैं। कितना ही सख्त दिल क्यों ना हो, लेकिन आप खिदमत के रास्ते से उसको करीब कर लेंगे। तो हमारे इज्तिमा के मैदान में सारी खिदमत ही खिदमत है, खिदमत ही खिदमत है। इसलिए कि पिंडाल में बहुत सारे माजूरीन आएंगे जो पैरों से माजूर होंगे, तो उनको कंधे का सहारा दे दिया, उनकी टिकट लाकर इनको दे दी, उनको पानी पिला दिया, उनका बिस्तरा बिछा दिया। ये सारी लाइन की खिदमत होती है। तो ये हमारे खित्ते में जितने लोग ठहरे हुए हैं, कयाम किए हुए हैं, उस खित्ते में जितने लोग हैं सबकी हमें खिदमत करनी है, सारे लाइनों की। जिस वक्त का जो यानी अमल हो या जो मौका हो, उस मौके को जो है समझकर उस वक्त वो काम कर देना, ये खित्ते में कयाम करने वाले साथियों की जिम्मेदारी है।
اب وہی باتیں جو صبح مذاکرے میں آئی کہ وہی باتیں ہمیں ساری کرنی ہے. بار بار اس کا مذاکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہماری خطہ جماعتیں غفلت میں نہ رہیں. کل مذاکرے میں تھوڑی سی بات یہ بھی آئی کہ بعض مرتبہ یہاں بھی تو بیان تشکیل بھی شروع نہیں ہوئی اور مجمع اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور کھانے کا وہ جو ہے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے. کھانا بھی شروع نہیں ہوا تو ابھی لائن کائی کی. راتیں بہت لمبی ہے. اگر 1 گھنٹے کے بعد نمبر آیا تو کیا فرق پڑے گا؟ 6 بجے تو مغرب سے فارغ ہو جائیں گے. اب بیان 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک بیان چلتا ہے. پھر بیان کے بعد نماز ہوتی ہے اور نماز کے بعد پھر کھانا ہوتا ہے. تو کھانے سے فارغ ہونے تک کوئی زیادہ رات گزر نہیں جاتی یار. رات چلی نہیں جاتی کہ آدمی کہے گا ارے اتنی لمبی رات ہو گئی کہ نہیں. اطمینان سے لمبی راتیں ہیں. لیکن بہرحال بعضی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اٹھنے والے ہمارے ہی ساتھی ہوتے ہیں, وہی پہلے سب سے لائنوں میں چلے جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو, اس لیے کہ ہم تو جوڑنے والے ہیں, نہیں ہے کہ کوئی ہم کو جوڑے, کہ ہماری تو ذمہ داریاں ہیں. بہرحال عمومی آنے والے مجمع کی, ان کے جان کی, مال کی, وقت کی, صلاحیتوں کی پوری حفاظت اور اس کا صحیح استعمال. صبح مولانا نے مجلسیں بھی سمجھائی کہ بھئی یہ مجلسیں ہیں. ان مجلسوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سارے خطہ وار جماعت کے ساتھیوں کو وہ مجلسیں حفظ یاد ہونی چاہیے کہ بھئی اس وقت میں یہ مجلس, اس وقت میں یہ مجلس, تاکہ اپنے خطے میں اس قسم کے اگر کوئی ساتھی بیٹھے ہو تو ان کی رہبری کر سکے. کہ بھئی کوئی عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خطے میں اور کل 11 بجے ان کی, کل 10:30 بجے ان کی عبادت گاہ میں مجلس شروع ہو جائے گی. اب یہاں تعلیم کے حلقے بھی لگے ہوئے ہوں گے, تو تعلیم کے حلقے میں دیکھ لیں کہ کوئی مولانا بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی رہبری کر دے کہ آپ پیچھے کے حصے میں عبادت گاہ میں چلے جائے, آپ کی مجلس وہاں لگی ہے. ہمارے تعلیم کے حلقے میں کوئی خواص قسم کا کوئی آدمی نظر آ رہا ہے تو ان کی رہبری کر دی کہ وہاں عبادت گاہ میں جو ہوٹل کے پیچھے پکا عبادت خانہ بنا ہوا ہے تو آپ وہاں چلے جائیں. تو یہ ہمارے خطہ ور جماعت کے ساتھیوں کو پوری ساری مجالس یاد ہونی چاہیے تاکہ وقت پر ساری رہبری کر سکے. بنیادی چیز یہ ہے بزرگوں, اس 2 دن 3 دن کے قیام کے دوران میں یہ گویا 3 دن کی ہماری مسجد ہے, یوں سمجھو. یہاں تلاوت بھی ہوگی, نمازیں بھی پڑھی جائے گی, ذکر بھی ہوگا, دعائیں مانگی جائے گی اور بیانات سنے جائیں گے. یہ 3 دن کی ہماری گویا مسجد ہے. سب سے پہلی چیز کہ اس کا ادب احترام, جیسے مسجدوں کا ادب احترام کرتے ہیں, یہ بھی ہماری نماز پڑھنے کی جگہ ہے, یہ بھی ہماری تلاوت کی جگہ ہے, یہ بھی ہماری ذکر کی جگہ ہے. تو اس کی یعنی اس کا احترام اور ادب کی مختلف شکلیں ہیں کہ سامان کو قرینے سے رکھنا, جوتے جہاں سجدے کرنے ہیں وہاں جوتے کی لائن کسی نے نہ لگا دی ہو. ہر قسم کا مجمع آئے گا, نئے ساتھی آئیں گے عمومی مجمع میں, تو آپ ان کی رہبری کرنی پڑے گی اور رہبری پیار کے انداز میں ہونی چاہیے, محبت کے انداز میں ہونی چاہیے رہبری. ذرا برابر ہمارے تیور نہ بدل رہے ہوں. اگر 1 مرتبہ 2 مرتبہ کہنا پڑا تو بھی تیور نہ بدلے, 3 مرتبہ کہنا پڑا تو بھی تیور نہیں بدلیں گے. اس لیے کہ ہمارا کام تو ہاتھ جوڑنے کا ہے, ہمارا کام آنکھیں دکھانے کا نہیں ہے, ہمارا کام آواز بدل کر بات کرنے کا نہیں ہے کہ آواز بدل کر تم نے بات کر لی, کہ نہیں, آواز بھی نہیں بدلی ہوئی, ہماری آواز بھی دھیمی ہوگی اور محبت کا انداز ہوگا. اور چاہے 2-4 مرتبہ کہنی پڑے, اور چاہے اس لیے کہ ہوتے ہیں نئے ساتھی آئیں گے تو ممکن ہے کہ پہلی بات میں نہیں سمجھ پائیں گے, آپ کو دوبارہ کہنا پڑے گا, ممکن ہے دوبارہ بھی نہ سمجھے, 6 بارہ کہنا پڑے گا. تو ہمارے کہنے کا انداز اور ہمارے جو ہے ان کے ساتھ برتنے کا انداز بہت پیارا ہو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک قاری بدر الدین صاحب تھے. قاری بدر الدین صاحب حضرت نے
ایک علاقے میں ان کو بھیجا اور کہا کہ 6 مہینے وہاں رہو، محنت کرو. 6 مہینے کے لیے وہاں بھیج دیا. اب اس علاقے میں ایسے حالات آئے قاری صاحب پر کہ انہوں نے بڑی کشمکش میں 6 مہینے پورے کیے. روزانہ تاریخ دیکھے کب 6 مہینے پورے ہوتے ہیں. ایسے حالات، ایسا مجاہدے کا علاقہ. 6 مہینے پورے ہوئے. یوں طے کر کے وہاں سے چلے کہ جا کر صاف کہہ دینا ہے مولی یوسف تیری تبلیغ بہت چوکھی لیکن ہم سے نہ ہو سکے. میواتی آدمی تھے تو زبان اس قسم کی ان کی. یوں طے کر کے آئے کہ مولی یوسف تیری تبلیغ بہت چوکھی لیکن ہم سے نہ ہو سکے. ایسا بھاری کام کون کرے، ایسا مجاہدہ اور ایسے حالات کون برداشت کرے. یوں طے کر کے آئے، وہاں سے چلے. یہاں اطلاع ملی کہ قاری بدر الدین صاحب آ رہے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے حضرات باہر استقبال کے لیے آ گئے، گیٹ سے ایک دم باہر. اور قاری بدر الدین صاحب آئے تو ایک دم سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے معانقے کے لیے لپکے جیسے کوئی شکاری شکار کے پیچھے بھاگتا ہے، ایسے لپکے حضرت. اور زبان پر یہ جملے تھے، واہ رے واہ، واہ رے واہ، شیر خدا آ گئے، واہ رے واہ، مجاہدین آ گئے. ایسے یعنی استقبالی الفاظ اور ایسے جو ہے مانوس کرنے والے الفاظ. قاری بدر الدین صاحب خود فرماتے تھے، بزرگوں سے سنا کہ سنایا کرتے تھے واقعہ کہ حضرت کے یہ استقبالی الفاظ بڑے پیار بھرے بجلی کی طرح سے میرے دل پر گرے اور دل میں آیا کہ یہی سے 6 مہینے کے لیے کسی اور علاقے میں بھیج دے تو چلا جاؤں. حالانکہ طے کر کے کیا آئے تھے، تیری تبلیغ بہت چوکھی لیکن ہم سے نہ ہو سکے. لیکن حضرت کا استقبال اور حضرت کا پیارا یعنی محبت بھرا انداز استقبالی. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے استقبال صحیح ہو گیا تو آج سامنے والے کا مستقبل صحیح ہو جائے گا. مستقبل کہتے ہیں آنے والے زمانے کو، آنے والے تو مستقبل اس کا صحیح ہو جائے گا اگر استقبال صحیح ہو گیا تو. اس لیے بزرگ اور بھائیوں، ہمارے ساتھی آنے والے مجمع کا پور تپاک مولانا نے صبح کہا تھا استقبال کرے. ہاں، استقبال بہت بڑا عمل ہے. ہاں، بہت بڑا عمل ہے کہ استقبال سے مستقبل صحیح ہو جاتا ہے. اور استقبال اخلاق کا ایک بہت بڑا یعنی سب سے پہلا یہ حرف ہے. یہ سمجھو کہ استقبال تیور بدل کر نہیں کیے جاتے، لیمبو کھا کر استقبال نہیں کیا جاتا اور کھٹے منہ چہرے کے ساتھ استقبال نہیں کیا جاتا. ہنسنے کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے. اور جیسے صبح حدیث سنی نا، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں فضائل صدقات میں تو بارہا پڑھی ہوگی کہ خندہ پیشانی کے ساتھ کسی کو ملنا یہ بھی صدقہ ہے. لو، صدقہ خالی پیسے کا تھوڑی ہوتا ہے، صدقے کی مختلف شکلیں ہیں. آج کل صدقے کا مفہوم خالی پیسوں میں رہ گیا کہ سب صدقہ پیسے نکالو اور دو، یہی رہ گیا مفہوم. حالانکہ اتنا مفہوم نہیں ہے. خندہ پیشانی کے ساتھ کسی کے سے ملنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. تکلیف سے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور بھی بہت سارے صدقے بیان کیے گئے، شکلیں بیان کی گئی صدقے کی. تو آنے والے مجمع کا اس طرح جو ہے سامان صحیح رکھوانا کہ جب صفے لگے نماز کھڑی ہو تو سامان کی وجہ سے صفے ٹیڑھی میڑھی نہ ہو جاوے، اس طرح صفے سامان رکھوائیں گے. ہماری 2 پٹیاں ہے، ایک یہ لیلی کلر کی ہے اور ایک لال کلر کی ہے پیچھے کے حصے میں. یہ 2 پٹیوں پر سب کی ایڑیاں رہے گی نمازیوں کی. جب صفے لگے گی نا تو ایڑیاں وہاں رہے گی. جو خطے کے ساتھی ہے جن کے ذمے صفوں کو صحیح کروانا ہے وہ ذرا اس کو دیکھ لے کہ یہ 2 پٹیاں ہے، پورے پنڈال میں یہ 2 پٹیاں آپ کو ملے گی. تو ان 2 پٹیوں پر پوری صف دیکھ لے کہ صحیح ہو گئی کہ نہیں. آگے پنجے کو نہیں دیکھے. بہت سے مرتبہ صفوں میں آگے دیکھا جاتا ہے، یوں آگے بھائی یوں نہیں، پیچھے کے حصے میں دیکھو. پنجے تو کسی کے لمبے ہیں، کسی کے انگلیاں لمبی ہے، کسی کی جو ہے یعنی چھوٹی ہے، کسی کی آگے نکلی ہوئی، کسی کے اندر ہے. پنجہ جو ہے نا وہ برابر سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن ایڑیاں پیچھے کی وہ ایک لائن سے ہوتی ہے. تو پیچھے کے حصے میں دیکھو، آگے کے حصے میں نہ دیکھو کہ کون آگے چلا گیا کون پیچھے رہ گیا.
اور آگے کے حصے میں آپ دیکھو گے نا تو ٹیڑھی میڑھی نظر آئے گی، پیچھے کے حصے میں دیکھو کہ لائن بالکل صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو یہ صفے لگائے اس وقت میں یہ کہ سامان بیچ میں آڑے نہ آوے، اس وقت سامان اٹھانا پڑے اور یہ کرنا پڑے، یہ نہیں. پہلے سے ہی سامان کی رکھوانے کی ترتیب اس طرح ہو. جوتے بھی چونکہ ساتھ میں ہی لے کر آئیں گے نا، جوتے وہاں چھوڑ کر تو نہیں آئیں گے، سب جوتے یہی لے کر آئیں گے. تو جوتے رکھوانے کی بھی ترتیب ہو کہ کسی کا گندا جوتا آ گیا، پیار محبت سے اس کو کہو کہ ذرا اپنے جوتے کو صاف کر کے لے آؤ، اس لیے کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی، یہاں ذکر ہوگا، تلاوت ہوگی، یہاں دعائیں مانگی جائے گی. یہ گویا ہماری ایک 3 دن کی مسجد ہے. تو پیار محبت کے ساتھ، یعنی ارے کیسا جوتا لے کر تو اے بگاڑ دیا تو نہیں، یار کون صاف کرے گا یہاں؟ ارے نہیں، یہ انداز بالکل ہمارا مناسب نہیں ہے. پیار محبت کے ساتھ کہیں گے، وہ الٹے پھر وہیں سے واپس ہوگا، وہیں سے واپس ہوگا اور وہ جوتے کو صاف کر کے ہی لے آئے گا. اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جو مجمع اپنے سامان کو لے کر جوتوں کو اٹھا کر آوے تو جوتے سامان کے نیچے کے حصے میں رکھوا لے. الگ سے رکھوائیں گے تو ادھر ادھر ممکن ہے کہ ایک جوتا یوں چلا جاوے، ایک یوں چلا جاوے، یا جوتے میں لگی ہوئی مٹی صفوں پر گرے. تو نیچے رکھیں گے تو جوتا ایک جگہ رہے گا، ادھر ادھر ہلے گا نہیں، تو اس کی مٹی بھی اس کے ساتھ رہے گی. جس خطے میں ہمارا قیام ہے وہاں صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے. صفائی کا یہ خطے وار جماعتوں کی ذمہ داری ہے، آنے والے مجمع کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی صفائی کا خیال رکھے. اور اب تو اس سال تو اللہ کا شکر ہے نیچے نیٹ بچھی ہوئی ہے، ورنہ آج تک ہمارے جتنے اجتماعات ہوئے نیچے نیٹ نہیں ہوتی تھی، صرف صفیں ہوتی تھی. تو دوسرے دن یعنی کل سے خطہ ور جماعتیں آئی، صبح ہوتے ہوتے ساری صفوں میں مٹی نظر آتی تھی. اب دیکھو آپ پورے پنڈال میں مٹی نظر نہیں آتی، وجہ اس کی ہے کہ نیچے نیٹ آ گئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اب تو صفائی کا بہت اچھا خیال. تو یہ پھر بھی یہ جوتوں کی مٹی وغیرہ کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے، تو اس کی صفائی کا خیال رکھیں. یا جہاں نماز پڑھی جائے گی وہاں صفائی کرنا بہت بڑی بات ہے بزرگوں، بہت بڑی بات ہے. اللہ کے گھر کے صفائی کے جو فضائل ہے کہ مسجدوں کو صاف کرنے والے جو فضائل ہے، یہاں نماز پڑھی جائے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ وہ ثواب ہمیں یہاں بھی عطا فرمائے گا. اس لیے کہ ہم اس لیے صاف کر رہے ہیں کہ یہاں لوگ سجدے کریں گے، تو سجدہ کرنے کی جگہ میں صاف کر لو تاکہ کسی کو جو قدرت محسوس نہ ہو، یہ گن محسوس نہ ہو، اس لیے میں صفائی کر رہا ہوں. تو صفائی کا بھی خیال رکھیں. ہمارے خطے میں جتنا مجمع ٹھہرا ہوا ہے ان سب کو انفرادی اختلاط ان کے ساتھ، ایک تو یہاں سے بیانات ہوں گے، تو بیان یہ تو ایک اجتماعی دعوت ہے، لیکن انفرادی دعوت آنے والے مجمع سے اختلاط کرنا یہ خطہ ور جماعت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آنے والے مجمع کو انفرادی طور پر ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو لے کر بیٹھنا، خیر خبر پوچھنا کہاں سے آئے. اور بہت سے ہماری جماعتیں ابھی آنا شروع ہوئی ہے، خطہ ور جماعت، یہ زونوں کی جماعتیں، تقریباً 10 جماعتیں ہماری ضلع میں چل رہی ہے. اب وہ آئی جائے گی، شام تک آ جائے گی. تو زونوں کی جماعتوں نے ایسے ایسے دیہاتوں میں کام کیا ہے کہ آپ کارگزاری ان کی سنیں نا تو دنگ رہ جائیں گے، کیسا کام کر کے آئے ہیں. تمبوؤں میں ٹھہر کر، درختوں کے نیچے ٹھہر کر اور دھوپ میں چل چل کر ایک ایک آدمی کو تلاش کر کر کے اس کی ملاقات کر کے عجیب محنت، خود اپنا کھانا پکا کر خود ہی دوسروں کا اکرام کرتے ہوئے 40 دن مسلسل مجاہدے کے ساتھ چلے ہیں. اور وہ بنجر بستیوں کو دعوت دیتے ہوئے آئے ہیں کہ یہاں، اور جماعتوں نے یہ شکلیں بنائی ہے کہ بھئی جتنے دیہاتوں میں 40 دن میں جا کر آئے ان سارے دیہاتوں میں ہم نے اجتماع کی دعوت دی تھی پہلے دن سے. اب یہ 40واں دن ہے اور آج اجتماع شروع ہو رہا ہے، تو ممکن ہے کہ ہم نے تو 20 دن پہلے ایک دیہات میں گئے تھے وہ بھول بھی گئے ہو، 25 دن پہلے گئے تھے وہ بھول گئے ہو. تو جماعتوں نے کچھ ایسی ترتیب بنائی ہے کہ جن جن دیہاتوں میں وہ پہلے دن سے جا کر آئے، دو دو ایک ایک یا مقامی کوئی مل گئے تو ان کی ترتیب بنا کر سارے دیہاتوں میں دوبارہ آج دعوت دے کر مجمع کو لے کر آئیں گے. تو امید ہے انشاءاللہ کہ بڑا مجمع زونوں کی یعنی بنجر دیہاتوں سے، غیر مانوس دیہاتوں سے آئے گا. اب یہ غیر مانوس جو دیہات کے ساتھی آئیں گے ان کی انفرادی ذہن سازی یہ بہت ضروری ہے.
ان کی خیر خبر پوچھنا، وہ کہاں سے آئے ہیں، ان کی ہمت افزائی کے کلمات کہنا، چند بول بعض مرتبہ دل پر ایسے اثر کر جاتے ہیں کہ اب تصور نہیں۔ جماعت آئی تھی، ہم نے اس کی دعوت کی ہے، جیسے گھروں پر جماعتوں کی دعوت کرتے ہیں، وہ مسجد میں جماعت آئی، مولوی صاحب نے خبر دی تو 15 آدمی ہیں، 17 آدمی ہیں، تو پورے ایک وقت کی دعوت کر لی۔ تو یہ سمجھو یہاں بھی ہم آنے والے غیر مانوس دیہاتوں سے ان حضرات کی ہمیں دعوت کرنی ہے۔ اب ہمارے تو چند پیسے لگیں گے، لیکن وہ اکرام کے راستے سے وہ اتنے متاثر ہوں گے جتنے ہمارے باتوں سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ بعض مرتبہ اکرام کے راستے سے اتنے یعنی متوجہ ہوں گے۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا اپنے رشتہ داروں کو، وہ آیت جب اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت اتری تو آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا، اور یعنی جب جمع کیا تو اس وقت ہمیں آپ نے دعوت کی ہے سب کی، بکری کے پائے اور دودھ کھلایا ہے، روایتوں میں ہے کہ دودھ پلایا اور بکری کے پائے کھلائے، اور پھر آپ نے ان کے سامنے بات رکھی کہ اکرام کر کے پھر جو ہے کوئی بات کہی جاتی ہے نا، وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو آنے والے یہ غیر مانوس دیہاتوں سے آنے والے مجمع کو اکرام کے راستے سے قریب کیا جاوے، معلوم کیا جاوے کہ ہمارے خطے میں ایسے کون کون ساتھی ٹھہرے ہوئے ہیں، خاص کر کے جو کناروں پر ہمارے خطہ وار جماعتیں ہیں، ان کناروں پر والوں کو زیادہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پہلا استقبال تو وہی سے کرنا پڑے گا، اور پھر ان کی انفرادی ذہن سازی۔ اللہ کرے وہ 3 دن میں یہاں سے اگر اثر لے کر گئے بزرگوں، اور زندگی بھر وہ عمل کرتے رہے نا، تو وہ زندگی بھر کا کیا ہوا عمل کا ثواب ہمارے کھاتے میں جمع ہوگا۔ ہم نے تو 1-2 دن محنت کی تھی، ایک آدھا گھنٹہ ان پر لگایا تھا، یا ان پر جو ہے 30 روپے کی لا کر ٹکٹ دیتی تھی ان کی، لیکن وہ یہاں سے اثر لے کر گئے، اپنی زندگی بدلی، تو زندگی بھر کا ثواب ہمارے کھاتے میں جمع ہوگا۔ پھر وہ اس طرح دوسروں پر محنت کریں گے، وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، کہ کوئی ایک اچھا طریقہ چلاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی بنیاد پر فرماتے تھے کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ وہ مر جاوے لیکن اس کی نیکی نہ مرے، اس نے ایک اچھا کام ایسا کر کے چلا گیا کہ پیچھے لوگ کر رہے ہیں، تو کہا یہ مر گیا لیکن اس کی نیکی نہیں مری ہے۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ اس کی نیکی پتہ نہیں کب تک زندہ رہے گی، تو اس کا سارا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور فرماتے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بد نصیب ہے، قسمت کا پھوٹا آدمی ہے کہ وہ مر جاوے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ ایسا کوئی گندا کام کر کے چلا گیا دنیا سے کہ پیچھے لوگ گندا کام کر رہے ہیں، بڑا بد نصیب آدمی ہے تو نکلا کہ وہ تو چلا گیا لیکن اس کا گناہ نہیں گیا ہے۔ ہماری دعوت کی محنت میں یہ نیکیوں کی شکلیں بہت ہیں بزرگوں، ایسی نیکیوں کی شکلیں ہیں کہ آدمی تھوڑا کرے اور صدیوں کا ثواب لے لے، چند پیسے لگا دے صدیوں کا ثواب لے لیں۔ حدیث پاک میں ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ علم ينتفع به ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا زمانہ ختم ہو گیا، مر گیا تو اب یہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تلاوت بھی نہیں کر سکتا، ذکر بھی نہیں کر سکتا، اس کا عمل کا زمانہ ختم۔ لیکن آپ نے فرمایا الا من 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر گیا، علم ينتفع به، کوئی علم کسی کو سکھا دیا، اس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، کہ کسی کو اتحیات سکھا دی، کسی کو سورہ فاتحہ سکھا دی، کسی کو کوئی اچھی بات خیر کی سنا دی جس سے اس کی زندگی بدل گئی۔ اب یہ جا کر دوسروں پر محنت کر رہا ہے، یہ دوسرا تیسرے پر، تیسرا چوتھے پر، یوں کر کے سلسلہ چلا۔ اب اس نے جو سکھایا تھا اس علم کے ذریعے سے جتنا نفع اٹھایا جاتا رہے گا اس کا سارا ثواب اس کے قبر میں پہنچتا رہے گا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد پیچھے چھوڑ کر گیا، وہ والدین کے لیے دعائیں کر رہی ہے نیک اولاد۔ حدیث پاک میں ہے
کہ دو چیزوں کے لیے آسمانوں میں کوئی حجاب پردہ نہیں ہے، سیدھی یہاں سے جاتی ہے اور آسمانوں پر جا کر عرش سے ٹکرا کر قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کوئی پڑھتا ہے تو یہاں سے سیدھا وہ کلمہ اوپر جاتا ہے اور اس کے لیے آسمانوں میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں، سیدھا وہ کلمہ جا کر آسمانوں پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ کیا قبول ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا حدیث میں فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے لیے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ بھی کہیں راستے میں رکتی نہیں ہے، اس لیے بد دعا کرنے کو منع کیا گیا کہ اپنے اولادوں کو بد دعائیں نہ دو۔ بد دعا بھی چلی جاتی ہے، جیسے دعائیں جاتی ہے تو بد دعائیں بھی جاتی ہے آسمانوں پر، پھر آدمی روتا پھرتا ہے یار میرے بیٹے کو یوں ہو گیا یوں ہو گیا، یوں ہی نہیں ہوا ہے، تم نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے کہ تو باپ کی جو ہے دعا اوپر آسمانوں پر جاتی ہے، تو اپنے اولادوں کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے۔ بہرحال خطے میں آنے والے نئے مجمع پر محنت کرنا، نئے مجمع پر محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنا ہے میں نے کہ آنے والا ہمارے خطے میں آنے والا کوئی ساتھی، اس کی جان مال وقت صلاحیت امانت ہے ہمارے گردن پر۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے مسجد میں، بنگلے والی مسجد میں ٹیک لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ہمت نہیں تھی کھڑے ہونے کی۔ ایک آدمی آیا اور آ کر مٹکے پڑے ہوئے تھے تو کھڑے کھڑے پانی پی کر جانے لگا۔ حضرت نے دیکھا کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے، بھائی کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، آواز لگائی۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے مولانا نے صبح سنایا تھا، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے کہ حضرت آپ آواز لگا رہے تھے، بھائی تم کہاں چلے گئے تھے؟ ایک آدمی نے کھڑے کھڑے پانی پیا اور وہ چلا گیا۔ کل قیامت کے دن اس آدمی کو اور تم کو اللہ کھڑا کریں گے، پوچھیں گے ہم نے اس آدمی کو تمہاری مسجد میں بھیجا تھا اور تم نے اس کی فکر نہیں کی، تو تم اوابین کا عذر کرو گے کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوابین نہیں پڑھنی ہے اوابین، لیکن ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے اس کو دوسرے آدمی کو کیوں نہیں سونپی، یا وہ ذمہ داری ہم نے ادا کیوں نہیں کی؟ کہ آنے والے مجمع کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی جان مال وقت صلاحیت صحیح لگے۔ صحیح لگنے کا مطلب کہ اس کا استعمال صحیح ہو جاوے، جو غلط ہو رہا ہے اس وقت میں۔ اگر دیکھنے جائیں گے تو ہمارا استعمال بھی، ہماری جان مال کا استعمال بھی تھوڑا سا غلط رخ پر جا رہا ہے، کہ ہم اس نیت سے محنت کریں گے تو اللہ اس کا بھی رخ صحیح کریں گے، ہمارا بھی رخ صحیح کر دیں گے۔ تو خطہ ور جماعتوں کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہے بزرگوں۔ پھر خطے میں جتنے ساتھی، یہاں سے تو اعلان ہوتا ہے کہ بھئی ٹکٹ جلدی سے لے لو کھانے کا، لیکن آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خطے میں جتنے ساتھی ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو بار بار اس کی طرف متوجہ کرنا کہ بھئی اپنی ٹکٹ جلدی سے لے لو، اس لیے کہ اتنے بڑے مجمع کا کھانے کا انتظام کرنا بزرگوں، آپ جب لائن لگے گی کھانے کی اس وقت ٹکٹ لینے جائیں گے تو کیا 5-10 منٹ میں کوئی کھانا تیار ہوگا کہ نہیں؟ اس کی ٹکٹ آپ کو پہلے سے، اس لیے ابھی سے یہ بات یہاں آ کر وہ ٹکٹ والوں نے یہ بات کہی ابھی بیان سے پہلے کہ شام کی ٹکٹ بھی ابھی سے لے لے، یہ مجمع شام کی ٹکٹ بھی ابھی سے لے لے، اور ابھی کی ٹکٹ تو آپ نے حضرات نے لے لی ہوگی، اس لیے کہ صبح بیان کے بعد اعلان ہوا تھا، شام کی بھی ابھی سے لے لے، اور آنے والا جو مجمع ہے اس کو بھی کہتے رہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ رات عشاء کے بعد بیان ختم ہوا، نماز ہوئی، نماز کے بعد ٹکٹ کی لائن لگی ہے تو وہاں تو اب تو کھانے کا وقت آ گیا، کیسے ٹکٹ؟ تو بعض مرتبہ یہ سنا ہوتا ہے کہ بھی کھانا کم پڑ گیا اور یہ ہوا وہ ہوا، وہ سارے مسائل کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ٹکٹ لینے والے دیر سے لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ کھانا بہت زیادہ بچ جاتا ہے، کیوں کہ لوگوں نے مجمع کا اندازہ کر کے بیچاروں نے کھانا پکا دیا، اب پتہ چلا کہ مجمع بغیر کھائے گھر چلا گیا رات کو گھر سونے کے لیے، تو اس نے کھانا نہیں کھایا۔ تو آپ حضرت آتے ہی مجمع کو اس طرح متوجہ کریں گے کہ بھئی کھانا یہ ٹکٹ لے لو، تو انشاءاللہ کھانے کا نظم ہمارا معمول کے مطابق ترتیب کے ساتھ پورا جو ہے ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ رات کو جو ہے یعنی رات میں اور دن میں اپنے انفرادی اعمال کے ساتھ یہ ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، یہ نہیں کہ بھئی یہاں گئے تو یہاں کا قرآن ہے تلاوت کیسے کریں گے، نہیں، روزانہ کی تلاوت کا جو معمول ہے وہ اس جو ہے پنڈال میں رہتے ہوئے 2 دن سارے عمل ہونے چاہیے۔ بیانات کو خالی کافی نہ سمجھے کہ بیان ہو رہا ہے، تو بیان اپنی جگہ پر، اس کا ثواب اپنی جگہ پر، روزانہ کی تلاوت، روزانہ کی جو ہے تسبیح، روزانہ کی دعاؤں کا وقت دینا،
اور روزانہ کی انفرادی جو معمولات ہے زندگی کے، وہ سارے ہمارے ان 2 دنوں کے یہاں قیام کے دوران میں پورے ہونے چاہیے۔ اگر اس مجمع کا جو ہے اعمال کے ساتھ وقت گزرتا رہا تو آپ کا غیر محسوس طریقے پر آنے والے مجمع پر اثر پڑے گا۔ اگر یہ مجمع غفلت میں رہا کہ نہ تلاوت ہو رہی ہے نہ تسبیحات پوری ہو رہی ہے، تو آنے والے مجمع کو اگر ہم کہیں گے نا تو زبانی جمع خرچ ہوگا، اس کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اعمال کا اثر پڑتا ہے، باتوں کا اثر نہیں پڑتا۔ آدمی کے تقوی کا اثر پڑتا ہے، اندر کا اور تقوی ہونا، تقوی لمبے جبے کو نہیں کہتے، اور یہاں تک کانوں تک ٹوپی پہننے کو نہیں کہتے، لمبی تسبیح ہاتھ میں لینے کو تقوی نہیں کہتے، جھک کر چلنے کو تقوی نہیں کہتے۔ تقوی کہتے ہیں تقوی ہا ہونا۔ وہ صحابی نے کہا تھا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے کوئی قاری صاحب آ کر شریک ہو گئے نماز میں، تو دیکھا کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ قرات کر رہے ہیں نماز میں، شین اور سین اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں کر رہے ہیں، تو قاری صاحب نے نماز توڑ کر اپنی الگ سے نماز پڑھی اور چلے گئے ناراض ہو کر کہ ان کو شین سین کا ٹھکانہ نہیں، اور مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد قاری صاحب استنجے کی ضرورت پیش آئی تو جنگل گئے لوٹا بھر کے، استنجے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک شیر دہاڑتا ہوا غار میں سے نکلا، پہاڑ میں سے، قریب تھا کہ قاری صاحب کو لقمہ بنا دے۔ یہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز سے فارغ ہو کر تفریح کرتے ہوئے وہاں اس طرف چلے گئے، بس اسی وقت پہنچ گئے جبکہ یہ شیر لقمہ بنانے کی تیاری تھی۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دم سے شیر سے یوں کہا، میں نے نہیں کہا کہ ہمارے مہمانوں کو پریشان نہ کیا کر، بس اتنا کہنا تھا کہ شیر دم ہلاتا ہوا پہاڑ میں واپس چلا گیا۔ او قاری صاحب تو ایک دم سے ہکے بکے رہ گئے کہ میں نے تو ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی، اور یہ تو اتنا بڑے آدمی ہے کہ ان کی حکومت تو شیروں پر چلتی ہے، اور میں تو نماز توڑ کے آ گیا، نماز بھی نہیں پڑھی ان کے ساتھ، پیروں میں پڑ گئے، ارے قاری صاحب، ارے حضرت معاف کیجئے، حضرت معاف کیجئے۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملہ کہا، قاری صاحب آپ نے سین شین پر محنت کی ہے، ہم نے یہاں محنت کی ہے۔ دل کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے یہاں محنت کی ہے، اور یہاں صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور اسی کا اثر ہے۔ باقی میرے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی وہ ایسی ارگن نہیں تھی کہ میں اس کو شیر کو مار دیتا، شیر بھاگ جاتا اس کے ڈر سے۔ باقی یہاں اللہ ہے اور اللہ ہی کی طاقت کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اسی لیے بزرگ اور بھائیوں، یعنی اس اعمال کا اثر پڑتا ہے، تقوی کا اثر آنے والے مجمع پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سارے اعمال کا اہتمام خود کرتے ہوئے اپنے مجمع کو اس کی ترغیب دیں گے، نہ جھڑکنے کا انداز، نہ دھتکارنے کا انداز، نہ تیور بدل کر کرنے کا انداز، پیار محبت کے ساتھ۔ جب تک اجتماع کی دعا نہ ہو تب تک سارے ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہے وہ ذمہ داریوں کو ہمیں نبھانا ہے۔ اب یہ آخری مجلس آپ کی ہدایات کی ہو گئی، اب ظہر سے تو بیانات شروع ہوں گے، عمومی مجمع بھی آنا شروع ہوگا، اس لیے اب کوئی ذمہ داریاں سمجھائی نہیں جائے گی، جماعتیں بن چکی، کل مغرب کے بعد سے ساری محنت ترتیب ہو گئی ہماری، اب اپنے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا شروع کر دیں، اور جو مجلسیں سمجھائی گئی ہے صبح، ان مجلسوں میں شریک مجمع کو بھی کرنا ہے، خود بھی شریک ہونا ہے، اور اسی طرح دعا تک ہمیں اطمینان کے ساتھ اجتماع میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کو کرنا ہے۔ کریں گے نا سب؟ اللہ تعالیٰ کی تو ہاں، یہ خطہ وار جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے پورے ضلع سے جو جماعتیں 4 مہینے میں ضلع میں جانے والی ہے، تو ہر حلقے کے ذمہ دار ساتھی ماشاءاللہ موجود ہیں، ان حلقے والوں کو پتہ ہے کہ ہماری جماعت اتنی بنی ہوئی ہے، تو وہ تشکیلی کمرہ جو سامنے بنا ہوا ہے، وہ تشکیلی کمرے میں جا کر جماعت کا امیر ساتھیوں کے سارے نام لکھا دے، روح لکھا دے، تاکہ دعا کے بعد یہاں مصافہ ہوگا۔ اگر آپ کا پرچہ بنا ہوا ہے تو جماعت کا مصافہ ہو سکے گا، اس لیے کہ پرچہ یہاں سے بولا جائے گا، وہ ایک ایک ساتھی کو بلا کر مصافہ ہوتا ہے۔ اگر جماعت وہاں نہیں لکھوائی تو بزرگوں کا مصافہ نہیں ہوگا، اس لیے جماعتیں لکھوا دیں، جلدی سے لکھوا دیں، ہو سکے تو آج شام ہوتے ہوتے اپنی حلقوں کی ساری جماعتیں لکھا دیں۔ مہمان جماعت اگر کوئی خطے میں ٹھہری ہوئی ہے تو مہمان جماعتوں کے لیے ٹکٹ کا انتظام فری ہے، ٹکٹ ملے گی، ان کو پاس تو دیا جائے گا لیکن پیسے نہیں لیے جائیں گے، اس کو یہاں مولانا کے پاس لکھوا دے، مولانا عبداللہ صاحب کے پاس، اور پھر وہ جماعت کو وہاں پہنچایا جائے گا، اور ان کو دونوں وقت تک ہے، یعنی آج کے دوپہر سے لے کر
परसों पीर की दोपहर तक जितने खाने के औकात है वो सारे खाने के औकात फ्री इनको पास दिया जाएगा। जमातों का इकराम मेहमान है हमारे, तो ये आपके खित्ते में जमात ठहरे हुए, और मेहमान जमातों को ये 2 सफ़ों में ठहराने की फिक्र करें। अगर यहाँ गुंजाइश ना हो तो फिर अपने खित्ते में ठहरा लें। इस तरफ जो 2 सफ़े हैं यहाँ खास करके ज़्यादातर मजादर की जमातें, या और भी अगर गुंजाइश होगी तो ज़िले की जमातें यहाँ क़याम करेगी। बाकी ज़्यादा मुक़द्दम मजादर की जमातें, इसलिए कि 30-35 जमातें हैं, तो उनके लिए पूरे 2 सफ़े वो जमातें यहाँ क़याम करेगी। अल्लाह ताला उनकी तौफीक नसीब फरमाए। ज़रूरियात से फारिग हो जावे इकराम के साथ। और